سیشا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو، کتاب مقدس یعنی پرانا عہد نامہ، کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، یعنی یسوع مسیح کی۔ شالوم، مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج ہم مسیح یسوع کی گواہی میں سے سیکھنے جا رہے ہیں، روح القدس کی مدد سے کتاب مقدس میں یعنی پرانے عہد نامے میں پہلا شموئیل کی کتاب میں سے روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ ہمارے جو ٹاپک کا جو کیندرت بندو ہے، یعنی مین فوکس ہے مسیح یسوع کی گواہی۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت یعنی پہلی 5 کتابیں اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، یعنی پرانے عہد نامے کو سمجھے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو آدمیوں کو بھیج کہ وہ ملک کنعان کا جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں حال دریافت کریں۔ ان کے باپ دادا کے ہر قبیلے سے ایک آدمی بھیجنا جو ان کے ہاں کا رائس ہو۔ چنانچہ موسیٰ نے خداوند کے ارشاد کے موافق، ارشاد کا مطلب جیسا خداوند نے کہا، دشت فران سے ایسے آدمی روانہ کیے جو بنی اسرائیل کے سردار تھے۔ ان کے یہ نام تھے: روبین کے قبیلے سے ذاکور کا بیٹا ساموا، اور شمعون کے قبیلے سے ہوری کا بیٹا صافت، اور یہودا کے قبیلے سے یفنہ کا بیٹا کالب، اور اشکار کے قبیلے سے یوسف کا بیٹا اجال، اور افرائیم کے قبیلے سے نون کا بیٹا ہوشع، اور بنیامین کے قبیلے سے رافو کا بیٹا فلتی، اور زبالون کے قبیلے سے سودی کا بیٹا جادییل، اور یوسف کے قبیلے یعنی منسی کے قبیلے سے سوسی کا بیٹا جدی، اور دان کے قبیلے سے جمالی کا بیٹا امیل، اور اشر کے قبیلے سے میکائیل کا بیٹا ساتور، اور نفتالی کے قبیلے سے وفسی کا بیٹا نخبی، اور جد کے قبیلے سے ماکی کا بیٹا جاویل۔ یہی ان لوگوں کے نام ہیں جن کو موسیٰ نے ملک کا حال دریافت کرنے کو بھیجا تھا۔ اور نون کے بیٹے ہوشع کا نام موسیٰ نے یاسو رکھا، اور موسیٰ نے ان کو روانہ کیا تاکہ ملک کنعان کا حال دریافت کریں، اور ان سے کہا کہ تم ادھر جنوب کی طرف سے جا کر پہاڑوں میں چلے جانا اور دیکھنا کہ وہ ملک کیسا ہے، اور جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں، زوراور ہیں یا کمزور، اور تھوڑے سے ہیں یا بہت، اور جس ملک میں وہ آباد ہیں وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں وہ کیسے ہیں، آیا وہ خیموں میں رہتے ہیں یا قلعوں میں، اور وہاں کی زمین کیسی ہے، زرخیز ہے یا بنجر، اور اس میں درخت ہے یا نہیں۔ تمہاری ہمت بندی رہے اور تم اس ملک کا کچھ پھل لیتے آنا۔ اور وہ موسم انگور کی پہلی فصل کا تھا، سو وہ روانہ ہوئے
اور دشت سندھ سے راہوب تک جو حماد کے راستے میں ہے ملک کو خوب دیکھا بھالا، اور وہ جنوب کی طرف سے ہوتے ہوئے حبرون تک گئے، جہاں اناک کے بیٹے اخیمان اور سیسی اور تالمی رہتے تھے، اور حبرون زوان سے جو مصر میں ہے 7 برس آگے بسا تھا، اور وہ وادی اشکال میں پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے انگور کی ایک ڈالی کاٹ لی جس میں ایک ہی گچھا تھا، اور جسے 2 آدمی ایک لاٹھی پر لٹکائے ہوئے لے کر گئے، اور وہ کچھ انار اور انجیر بھی لائے۔ اسی گچھے کے سبب سے جسے اسرائیلیوں نے وہاں سے کاٹا تھا، اس جگہ کا نام وادی اسکال پڑ گیا، اور 40 دن کے بعد وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے لوٹے۔ اور وہ چلے اور موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس دشتہ فاران کے کادش میں آئے، اور ان کو اور ساری جماعت کو سب کیفیت سنائی، اور اس ملک کا پھل ان کو دکھایا، اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ جس ملک میں تو نے ہم کو بھیجا تھا ہم وہاں گئے، اور واقعی دودھ اور شہد اس میں بہتا ہے، اور یہ وہاں کا پھل ہے، لیکن جو لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں وہ زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصلدار ہیں۔ اور ہم نے بنی اناک کو بھی وہاں دیکھا۔ اس ملک کے جنوبی حصے میں تو عملیکی آباد ہیں، اور ہتی اور یبوسی اور اموری اور پہاڑوں پار رہتے ہیں، اور سمندر کے ساحل پر اور یردن کے کنارے کنارے کنانی بسے ہوئے ہیں۔ تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تشرف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زوراور ہیں۔ ان آدمیوں نے بنی اسرائیل کو اس ملک کی جسے وہ دیکھنے گئے تھے بری خبر دی، اور یہ کہا کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے باشندوں کو کھا جاتا ہے، اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب بڑے قدوار ہیں، اور ہم نے وہاں بنی اناک کو بھی دیکھا جو جبر ہیں اور جبروں کی نسل سے ہیں، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں۔ تو نوح کی، جب ہم کتاب مقدس میں نوح کی گواہی پڑھتے ہیں، یعنی نوح کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو نوح کے دنوں میں بھی زمین پر کیا تھے؟ زبر تھے۔ تو یہاں پر بھی اناک کو بھی دیکھا جو جبر ہیں اور جبروں کی نسل سے ہیں۔ تو جو اناک ہیں وہ جبروں کی نسل میں سے تھے، اور ہم تو اپنی ہی نگاہ میں ایسے تھے جیسے ٹڈے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔ اور فلسطینیوں کے لشکر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام جاتی جولیات تھا، اس کا قد 6 ہاتھ اور 1 بالشت تھا، اور اس کے سر پر پیتل کا کھود تھا، اور وہ پیتل ہی کی زرہ پہنے ہوئے تھا جو تول میں 5000 پیتل کی مسکل کے برابر تھی، اور اس کی ٹانگوں پر پیتل کے 2 ساک پوش تھے، اور اس کے دونوں شانوں کے درمیان پیتل کی برشی تھی، اور اس کے بھالے کی شار ایسی تھی جیسے جلاہے کا شتیر، اور اس کے نیزے کا پھل
600 मिस्कल लोहे का था और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। जब शाऊल और सब इस्राएलियों ने उस फिलिस्ती की बातें सुनी तो हिरासन हुए और निहायत डर गए। तो इस्राएली डरे क्यों? डरते ही क्यों थे? इसलिए कि वो गुलाम थे। और गुलामी की रूह आई कहां से थी कि डर पैदा हुआ? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, यानी आदम ने। तो बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया, यानी आदम, और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। सब ने गुनाह किया मतलब आदम ने गुनाह किया। तो पूरी आदमजात आदम के सबब से गुनाहगार ठहरी खुदा की निगाह में। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, क्योंकि अब हमारे पास मसीह यीशु का रूहुल कुद्स है। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की, डर की रूह नहीं जो आदम से थी, बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। बल्कि लपालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। मगर अब गुनाह से आजाद और खुदा के गुलाम होकर तुमको अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है और इसका अंजाम हमेशा की जिंदगी है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी ताबेदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसके गुलाम हो? जिसके ताबेदारी हो खवा गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, खवा ताबेदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है यानी धार्मिकता है। तुम कीमत से खरीदे गए हो, आदमियों के गुलाम ना बनो और गुनाह से आजाद होकर रास्तबाजी के गुलाम हो गए। क्योंकि जब तुम गुनाह के गुलाम थे तो रास्तबाजी के एतबार से आजाद थे। और दाऊद ने शाऊल से कहा कि उस शख्स के सबब से किसी का दिल ना घबराए, तेरा खादिम जाकर उस फिलिस्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए। जिस तरह कनान देखने के वक्त कुछ आदमियों ने कहा कि हम इस लायक नहीं कि हम उन लोगों से लड़ सकें, तो यहां पर भी वो ही रूह है। क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने शाऊल को जवाब दिया कि तेरा खादिम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रिछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता था, बर्रा उठा, ये तमसीलें हैं, ये यीशु मसीह की गवाही है, तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था। और जब वो मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादिम ने शेर और रिछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामकतून फिलिस्ती उनमें से एक की मानिंद होगा, इसलिए कि उसने जिंदा खुदा की फौजों की फजीहत की है। फिर दाऊद ने कहा कि खुदावंद ने मुझे शेर और रिछ के पंजे से बचाया, वो मुझको इस फिलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, खुदावंद तेरे साथ है, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ यानी विरोधी अब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तुम ईमान में मजबूत होकर जिस तरह दाऊद ईमान में मजबूत था, और यह जानकर उसका मुकाबला करो जिस तरह दाऊद मुकाबला करने जा रहा है, कि तुम्हारे भाई जो दुनिया में हैं ऐसे दुख भर रहे हैं। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, कृपा का चश्मा है, अनुग्रह का चश्मा है, ग्रेस का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, जिस तरह दाऊद और जिस तरह मसीह ने हमारे लिए दी।
जिस तरह दाऊद ने इसराइलियों के लिए और मसीह ने हमारे लिए दी। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़ के भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूं। तब शाऊल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खोद उसके सर पर रखा और उसे जिराह भी पहनाई, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने इनको आजमाया नहीं था। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता, क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सब को उतार दिया और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखून उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला। दाऊद ने शाऊल के कपड़े यानी राजा के कपड़े क्यों उतार डाले? क्योंकि वो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हाकिम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशरफ नहीं बुलाए गए, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। तो ये तमसीलें या ये तसल्ली वाली बातें इन्हीं मिसालों से हमारी तरबियत के लिए, हमारी तालीम के लिए कलाम में लिखी गई। तो अगर वो राजा के कपड़ों को या राजा के कपड़ों में लड़ता तो बाप बेटे के नाम में कभी इज्जत ना पाता, कभी जलाल ना पाता। बाप के नाम को इसी काम से जलाल जाता है कि वो चरवाहे की हैसियत से लड़े, ताकि सारा जलाल बाप के नाम को जाए। अच्छा चरवाहा मैं हूं, उस वक्त मैंने कहा कि देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। जब यीशु हेरोदेश बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मयूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेश बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार, काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इज़राइल की गल्लाबानी करेगा। कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम पर आता है, आसमान पर सुलह और आल में बाला पर जलाल। तो मसीह की बाबत भी यानी मसीह यस्सु की बाबत भी उस वक्त सभी सोचते थे कि वो बादशाह बड़े शाही अंदाज में और बादशाही लिबास में आएगा, बल्कि ऐसा नहीं, वो अपने बाप की भेड़ें चराने आया था ताकि बाप के नाम को जलाल दे सके, क्योंकि बेटे का काम ही यही है कि सारा जलाल बाप के नाम को जाए, और बाप को यही पसंद आया ताकि बाप बेटे के नाम में जलाल पाए, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फकर ना करे, घमंड ना करे। अगर दाऊद शाऊल के कपड़े पहनकर लड़ता तो शाऊल जरूर इस बात का फकर करता, घमंड करता। और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाले से 5 चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी
جھولے میں ڈالی اور اس کا فلاخون اس کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ اس فلسطی کے نزدیک چلا۔ تو اب داؤد نے پتھر ہی کیوں اٹھائے اور کچھ بھی کیوں نہیں؟ پتھروں کے سوا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب معماروں نے پتھر اور چونے کو رد کیا تھا اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی۔ اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سینار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے، اور انہوں نے آپس میں کہا آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ اس لیے خدا نے داؤد کے وسیلے پتھر کو عزت دلانے کے لیے داؤد سے پتھر کو ہی چنوایا۔ اسرائیل جب مصر میں غلام تھا اور بنی اسرائیل میں سے جو فرعون کے بیگار لانے والوں کی طرف سے ان لوگوں پر سردار مقرر ہوئے تھے، ان پر مار پڑی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے کہ تم نے پہلے کی طرح آج اور کل پوری اینٹیں نہیں بنوائیں؟ اور انہوں نے ان سے سخت محنت سے گارا اور اینٹ بنوا کر اور کھیت میں ہر قسم کی خدمت لے کر ان کی زندگی تلخ کی۔ ان کی سب خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے تشدد کی تھی۔ چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے، یعنی پرانے عہد نامے میں، کہ دیکھو میں سیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ بس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، یعنی یسوع مسیح، مگر جو ایمان نہیں لاتے، ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے تھے۔ لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے۔ پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو۔ تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی۔ پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ ہمارا فدیہ دینے والے کا نام رب الافواج یعنی اسرائیل کا قدوس ہے۔ قدوس مطلب پوتر، پاک۔ اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا، اور میں تجھ کو مار کر تیرا سر تجھ پر سے اتار لوں گا، اور میں آج کے دن فلسطینیوں کے لشکر کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے جنگلی جانوروں کو دوں گا، تاکہ دنیا جان لے کہ اسرائیل میں ایک خدا ہے، اور یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعے سے نہیں بچاتا، اس لیے کہ جنگ تو خداوند کی ہے اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ فلسطی اٹھا اور بڑھ کر داؤد کے مقابلے کے لیے نزدیک آیا، تو داؤد نے جلدی کی اور لشکر کی طرف اور اس فلسطی سے مقابلہ کرنے کو دوڑا، اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخون میں
رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ سو داؤد اس فلاخون اور ایک پتھر سے اس فلسطی پر غالب ہوا اور اس فلسطی کو مارا اور قتل کیا، اور داؤد کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ اب موت تیرا ڈنک کہاں رہا؟ موت کا ڈنک گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ گناہ جس سے زور پاتا ہے وہ شریعت ہے، مطلب موسیٰ کے 10 حکم۔ مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا، تو سب چوپاؤں اور دشتی جانوروں میں معلوم ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مطابق پیدا ہوا۔ پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ تو دنیا میں دنیاوی اور سنسارک بادشاہ کا پہراوا الگ ہے، لیکن ہمارے خداوند مسیح یسوع یعنی بھیڑوں کا بادشاہ اچھا چرواہا ہے، جو بھیڑوں پر بادشاہت کرتا ہے اور بھیڑوں کے لیے جس نے جان دی۔ تو اس کا پہراوا سنسارک بادشاہ کا پہراوا نہیں۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برشی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیحت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں، اور آج ہی کے دن خداوند تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ تو آج کے دن ہمارے لیے مسیح یشوع کا فضل ہی کافی ہے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تم کو جانتا ہوں کہ تم نے خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، اگر کوئی اور اپنے ہی نام سے آئے تو اسے قبول کر لو گے۔ تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ اور داؤد نے اپنے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک پتھر لیا اور فلاخون میں رکھ کر اس فلسطی کے ماتھے پر مارا، اور وہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا اور وہ زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا، اور داؤد دوڑ کر اس فلسطی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس کی تلوار پکڑ کر میان سے کھینچی اور اسے قتل کیا، اور اسی سے اس کا سر کاٹ ڈالا۔ اور فلسطینیوں نے جو دیکھا کہ ان کا پہلوان مارا گیا تو وہ بھاگے، اور داؤد اس فلسطی کا سر لے کر اسے یروشلم میں لایا۔ پس وہ یسوع کو لے گیا اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتا ہے۔ یعنی داؤد نے فلسطی کا سر یروشلم میں لے کر مسیح یسوع کی صلیبی موت کا نشان ٹھہرا دیا۔ جہاں مسیح یسوع کو صلیب دیا گیا وہ جگہ کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کھوپڑی کی جگہ۔ کلام میں یہ بالکل بھی نہیں لکھا کہ وہ جگہ کھوپڑیوں یعنی ایک سے زیادہ کھوپڑیوں کی جگہ کہلاتی ہے۔ جس جگہ پر داؤد کے وسیلے فلسطی کا سر لایا گیا اسی جگہ کا نام یروشلم میں جگہ کا نام کھوپڑی کی جگہ ہے۔ یروشلم میں فلسطی کا سر کون لایا تھا؟ یعنی داؤد، یعنی گولیت کا سر، اسی کے نام سے یعنی گولیت کے اس جگہ کا نام پڑا گلگتا۔ تو جس طرح داؤد نے اس فلسطی کے
सर पर पत्थर मारा, वही कोने के सिरे का पत्थर यानी मसीह यस्सु मौत के माथे पर जा लगा, यानी खोपड़ी की जगह पर। उस मौत के सिर को काट कर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। ऐ मौत तेरी फतेह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतेह बख्शता है। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने, यानी जिंदगी की रूह का कानून है, व्यवस्था है जिंदगी देना। जिंदगी की रूह का कानून है, व्यवस्था है कि जिंदगी देना। मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से, यानी जो मौत और शरीयत का कानून था, यानी मूसा का कानून, पुराना अहदनामा, उस मौत और गुनाह की शरीयत से आजाद कर दिया। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब कमजोर होकर ना कर सकी, वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नीयत मौत है। जिस्मानी नीयत जो पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, सुनते हैं, या उस पर ईमान लाते हैं, या उसके कहने के सबब से अपनी मसीह में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो जिस्मानी नीयत जो है वो मौत है। मगर रूहानी नीयत ज़िंदगी और इत्मीनान है। इत्मीनान का मतलब शालोम, पीस। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबी है ना हो सकती है, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। जो पुराने अहदनामे के हिसाब से मसीह में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि ईमान के बगैर खुदा को खुश करना नामुमकिन है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा की रूह तुम्हें बसी हुई है। खुदा की रूह यानी मसीह यीशु का कलाम, मसीह यीशु की बातें। मगर जिसमें मसीह की रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। और अगर उसी की रूह तुम में बसी हुई है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के वसीले से जिंदा